السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ دنیا کامران خان کے ساتھ میں 2 ہفتوں پر محیط 10 اسپیشل پروگرام کی اس خصوصی سیریز میں ہم پاکستان کی ہر معاشی سیاسی بیماری کا احاطہ کر رہے ہیں، لیکن آج ہم تمام معاشی امراض سے چھٹکارے کی دوا تجویز کریں گے جس کا نام ایکسپورٹس یا برآمدات ہے۔ جی ہاں، تمام معاشی ماہرین اس بات پہ متفق ہیں کہ ایکسپورٹس میں اضافہ ہی پاکستان کی تمام معاشی مشکلات سے جان چھڑانے کا اہم اور کارآمد نسخہ ہے، مگر تلخ حقیقت ہے کہ آزادی کے 76 سال بعد بھی پاکستان کا ایکسپورٹ سیکٹر اپنے قدموں پر کھڑا نہیں ہو سکا ہے اور سرکاری امرات کا محتاج ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ملک کے صنعتی روزگار میں 40% ایکسپورٹس میں 60% حصہ ڈالنے والی ٹیکسٹائل انڈسٹری 4 قدم آگے بڑھ کر 2 قدم پیچھے ہو جانے کی روایت پر قائم ہے۔ مالی سال 2022 میں پاکستان کے ٹیکسٹائل سیکٹر کی ایکسپورٹس کا حجم 16 ارب 51 کروڑ ڈالر رہا، جو اس سے پچھلے سال 18 ارب ڈالر سے زائد تھا۔ گویا ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کا گراف ترقی کے بجائے تنزلی کی جانب اشارہ کرتا ہے، حالانکہ سب سے زیادہ سرکاری برات سے بھی ٹیکسٹائل ملز مالکان کی جھولیوں میں گرتی ہیں یا یہ انہی کی قسمت میں ملتی ہیں۔ دوسری جانب پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹس بھی تقریباً منجمد ہیں۔ پاکستان کی برآمدات میں اسپورٹس کے سامان اور سرجیکل آلات کا بھی بڑا حصہ ہوا کرتا تھا۔ ان مصنوعات کی ایکسپورٹس میں مزید بہتری کی بہت بڑی گنجائش ہے، لیکن ٹیکسٹائل کے علاوہ دیگر شعبوں میں ایکسپورٹس کو بڑھانا شاید ہمارے حکمرانوں کی ترجیحات میں یا ہماری حکومت کی پرائرٹی نہیں ہے۔ اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹس بھی جدت اور جدید ٹیکنالوجی سے محروم ہیں۔ پاکستان کی مجموعی ایکسپورٹس اور خاص طور پہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹس میں خاطر خواہ اضافہ نہ ہونے کی وجوہات پر ہمارے نمائندے خصوصی شہریار جنجوعہ نے یہ ایک تحقیقاتی رپورٹ تشکیل دی ہے۔ یقیناً ٹیکسٹائل سیکٹر میں بے پناہ گنجائش موجود ہے، صرف سیاسی و معاشی استحکام اور پالیسیز کا تسلسل چاہیے، جو بدنصیبی سے ملک کو پچھلے 76 سال سے نہیں ملا۔ پاکستان اور بھارت ایک ساتھ آزاد ہوئے تھے، مگر آج بھارت کی مجموعی ایکسپورٹس 760 ارب ڈالر سے 760 بلین ڈالر اور پاکستان کی ایکسپورٹس کبھی 33 ارب ڈالر تک بھی نہ پہنچ سکی، جبکہ سابقہ مشرقی پاکستانی یعنی بنگلہ دیش میں برآمدات یعنی ایکسپورٹس آج 55 ارب ڈالر سے زائد ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہم بھارت سے نہ صحیح لیکن کم از کم بنگلہ دیش سے تو اپنی ایکسپورٹس کا مقابلہ یا موازنہ کر سکیں۔ پچھلے 10 برسوں میں خطے کے دیگر ممالک مثلاً بھارت، بنگلہ دیش اور ویتنام سے مقابلے اور مسابقتی ریٹ کے لیے مختلف حکومتوں نے ایکسپورٹرز کو کئی مرات اور سہولیات بھی دیں، لیکن نتائج سامنے نہیں آ سکے۔ ایکسپورٹرز نے زیرو ریٹنگ کے مزے لوٹے، فائنل ٹیکس رجیم کے ساتھ سستے داموں بجلی اور گیس حاصل کی، ٹرف اسکیم کے تحت انتہائی سستے قرضوں میں بھی 70% سے زائد ٹیکسٹائل سیکٹر کا حصہ تھا۔ گویا ایکسپورٹرز کو مراد دینے کے سارے جتن کر کے دیکھ لیے، لیکن مطلوبہ نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ برسہ برس سے ہر سال بجٹ میں اور ہر حکومت کے وزرائے خزانہ کی زبان سے ایکسپورٹ سیکٹرز کو مراد دینے کے الفاظ سنے گئے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے قواعد کے مطابق ایکسپورٹس مصنوعات کی رقم زیادہ سے زیادہ 120 دنوں میں ملک میں لانے کے پابند ہیں، لیکن یہ الزامات بھی سامنے آئے ہیں کہ زیادہ تر ایکسپورٹرز اپنا پیسہ باہر رکھتے ہیں اور ڈالر مہنگا ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ الزام لگایا جا رہا ہے کہ ٹیکسٹائل شعبہ حکومت سے 16 ارب ڈالرز کی مصنوعات پر سرکاری امرات لیتا ہے، جس میں سے 10 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس کی جاتی ہے، جبکہ کم از کم 6 ارب ڈالر کی مصنوعات ملک میں فروخت کر دی جاتی ہیں۔ یعنی حکومت سے امپورٹ ڈیوٹی میں رعایت، ٹیکس استثناء اور سستی انرجی لینے کے باوجود لگ بھگ 1800 ارب روپے کی اشیاء ملک میں فروخت کر کے بھاری منافع کمانے کا الزام ہے۔ جنرل پرویز مشرف کے علاوہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی دور حکومت کے وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ شیخ نے بھی ان الزامات کی تائید کی ہے۔ پاکستان کو صرف ٹیکسٹائل کے شعبے پر اپنی ایکسپورٹس کے انحصار سے اب باہر نکلنا ہوگا۔ مصنوعات کی عالمی منڈی میں پاکستان کی دیگر اشیاء کی بھی بڑی ڈیمانڈ ہے، خاص طور ایکسپورٹس کے سامان کی تیاری میں پاکستان اپنی نمایاں شناخت رکھتا ہے۔ یوں تو دنیا کے کئی ممالک میں فٹ بال تیار کیے جاتے ہیں، لیکن ہمارے سیالکوٹ میں تیار کردہ فٹ بال کا پوری دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں۔ پاکستانی کمپنیز کی مہارت کی پوری دنیا معترف ہے۔ فیفا ورلڈ کپ ہو یا دنیا کی مشہور لیگز کے فٹ بال ٹورنامنٹس ہو، عالمی مقابلوں میں سیالکوٹ کی فٹ بال سے کھیلا جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ سیالکوٹ کے کاریگروں کی صلاحیت کا کوئی نیم البدل نہیں۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ امریکہ کا نائکی، جرمنی کا ایڈیڈاس اور پوما اور سویڈن کے مشہور و معروف H&M برانڈز کے ساکس
اور اسپورٹس ویئر پاکستان میں ہی بنتے ہیں۔ جی ہاں، پاکستانی کمپنی انٹرلوپ لمیٹڈ کا 90% مال ایکسپورٹس ہوتا ہے، لیکن تشویش کی بات ہے کہ ہم ایسی مزید کمپنیز کو پروان نہیں چڑھا سکے۔ کرونا کے ماحول میں پاکستان کو دنیا بھر سے ہوزری، اسپورٹس، اس کے علاوہ بیڈ شیٹس، تولیہ، ماسک اور میڈیکل ملبوسات کے آرڈرز ملنا شروع ہوئے تھے۔ غیر ملکی آرڈرز کی بھرمار کی وجہ سے بند صنعتی یونٹس کی رونقیں بحال بھی ہوئی، لیکن بدقسمتی سے ملک کے سیاسی اور معاشی حالات، ان کی پالیسیز میں عدم تسلسل اور مہنگائی نے معاشی ماحول کو بدل کر رکھ دیا۔ پاکستان کے سرجیکل مصنوعات کی تیاری کا بھی ایک بڑا مرکز سیالکوٹ، وزیر آباد اور دیگر علاقوں کے سرجیکل جو انسٹرومنٹس ہیں، ان کی ترقی یافتہ ممالک سمیت پوری دنیا میں بہت اس کی ڈیمانڈ ہے، تاہم اس شعبے کی ایکسپورٹس کا حجم صلاحیت سے بہت کم ہے۔ ذرا نم ہو تو بہت زرخیز ہے یہ مٹی، ہم ایکسپورٹس کے بہت ہمارا پوٹینشل ہے، لیکن ہم اس کو استعمال نہیں کر رہے اور اس سے پاکستان کی معیشت کو بے پناہ نقصان پہنچ رہا ہے۔ اسی لیے ہم نے اس موضوع کو اپنے اس اسپیشل سیریز میں شامل کیا ہے۔ اس کے مزید جہتیں آپ کے سامنے رکھیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ پاکستان کے مسائل، معاشی، سیاسی، جو پاکستان کی ترقی کی سب سے بڑی رکاوٹ، 10 کلیدی مسائل، اس میں سے ایکسپورٹس آج ہمارا موضوع ہے، اور اس خصوصی پروگرام کا ایک فقرے پر مشتمل نتیجہ یہ ہے کہ ایکسپورٹ میں اضافہ ہی منجدار میں پھنسی پاکستانی معیشت کا بیڑا پار لگا سکتی ہے۔ یہ ہماری قدامت پسند سوچ ہے کہ پاکستان میں تیار شدہ اشیاء کی بیرون ملک فروخت کو ہی اب تک ایکسپورٹ تصور کیا جاتا ہے، جبکہ حالیہ 2 اشروں میں انفارمیشن ٹیکنالوجی نے سرحد پار آئی ٹی ایکسپورٹس کو ایک کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ تک محدود کر دیا ہے۔ الیکٹرانک پلیٹ فارم اور انٹرنیٹ کے زمانے میں سروسز کا شعبہ دنیا بھر کے جی ڈی پی کا 50% اور مینوفیکچرنگ کے مقابلے میں زیادہ تر افراد کو ملازمتیں فراہم کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ہمارے پڑوسی ممالک میں انفارمیشن ٹیکنالوجی، ڈیجیٹائزیشن، اسٹارٹ اپس، سافٹ ویئر ایکسپورٹس پر توجہ دے رہے ہیں اور بہت بڑا فوکس ہے، بہت بڑی ایکسپورٹس ہے۔ مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کی حکومتوں نے بھی آئی ٹی سیکٹر کے لیے مراعات کے اعلانات تو کیے، لیکن پاکستان میں آئی ٹی سیکٹر حکومتی پالیسیز میں اصلاحات کی فریادیں کر رہا ہے۔ بظاہر بلند بانگ اعلانات کے باوجود گزشتہ 3 سال میں پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹس $90 کروڑ سے بڑھ کے $2 ارب 60 کروڑ تک پہنچ چکی ہیں، مگر پچھلے مالی سال پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹ مقررہ ہدف $5 ارب سے 45% کم رہی اور بمشکل $2 ارب 60 کروڑ تھی۔ آئی ٹی ایکسپورٹس میں کیا کیا رکاوٹیں ہیں، ان کو کس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے، اس کا جائزہ لیا ہے نمائندے خصوصی شہریار جنجوعہ نے اس رپورٹ میں۔ بہرحال یہ بات بلا تردد کہی جا سکتی ہے کہ آئی ٹی انڈسٹری ملک میں ای کامرس کے نئے دروازے کھولے گی، ای گورننس سے بھی شفافیت، ٹرانسپیرنسی کا ایک نیا باب کھلے گا اور آئی ٹی میں انقلاب ملکی معیشت کے دیگر شعبوں میں بھی ترقی کا باعث بنے گا۔ اگر مواقع فراہم کیے جائیں تو پاکستان کے تعلیم یافتہ نوجوان آئی ٹی کے شعبے کو ملکی ایکسپورٹس اور خاص طور پہ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس شعبے میں بے پناہ پوٹینشل ہے۔ مستقبل کے امکانات اور امیدوں کے پس منظر میں بڑے سبق آموز حقائق یہ بھی ہیں کہ بھارت کی معیشت پاکستانی معیشت سے 8 گنا بڑھ چکی ہے، لیکن آئی ٹی سروسز کی ایکسپورٹ میں بھارت ہم سے 70 گنا زیادہ فارن ایکسچینج کما رہا ہے۔ پچھلے مالی سال پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹ $2 ارب 60 کروڑ تھی اور بھارت کی آئی ٹی ایکسپورٹ $178 ارب۔ بہرحال آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے عزائم اور پاک فوج کی چھتری تلے ایس آئی ایف سی کے تحت اگلے 5 سال میں آئی ٹی ایکسپورٹس کا ہدف $20 ارب مقرر کیا گیا ہے، جبکہ اس سیکٹر میں $10 ارب کی سرمایہ کاری بھی پاکستان لانی ہے، جس کے لیے آئی ٹی کے شعبے کو، سرمایہ کاروں کو اور اس حوالے سے اس پورے ماحول کو ون ونڈو سہولیات فراہم کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ وعدہ وفا ہو تو یقیناً بہت پاکستان میں پوٹینشل ہے آئی ٹی کے شعبے میں، اور پھر پالیسی کنسسٹنسی ہوگی تو ٹیکسٹائل کے شعبے میں بھی، اور خاص طور پہ پاکستان کا سیالکوٹ جو کہ اسپورٹس ویئر اور سرجیکل انسٹرومنٹس کے لحاظ سے اپنا ایک مقام بنا رہا ہے۔ بہت گنجائش ہے اور اس کا بہت تفصیل سے ماہرین کے ساتھ جائزہ لے کے آئندہ کا آگے کا راستہ آپ کو دکھاتے ہیں، اور اپنی حکومت کو ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔
قومی ناسور مٹاؤ پاکستان سنوارو اس اسپیشل سیریز میں آج ہم فوکس کر رہے ہیں پاکستان کی ایکسپورٹس پر اور یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا پاکستان نے اپنے ایکسپورٹس کا جو پوٹینشیل ہے ہم جتنی اپنی ایکسپورٹس کر سکتے ہیں کیا ہم اتنی کر رہے ہیں، اور اگر ہمارا پوٹینشیل اتنا نہیں ہے تو اس کی کیا وجہ ہے، اور کیا پاکستان متحمل ہو سکتا ہے مزید کہ اپنی ایکسپورٹس کو سرکاری مراد کے ساتھ منسلک کر دے اور بے پناہ سرکاری مراد ہوں تو ہم اپنی ایکسپورٹس کو بڑھا سکیں اور اس وقت بھی حد المقدار ہم اپنی ایکسپورٹس کو نہ حاصل کر سکیں۔ کیا صرف ہمیں ہر وقت ہر صورت میں ٹیکسٹائل پر ہی انحصار کرنا ہے، اور کیا یہ پاکستان کے لیے بہترین بیسٹ ڈیل ہے، یا پاکستان کے جو دوسرے پوٹینشیل ہیں ایکسپورٹس کے یا جو دوسری پاکستان کے پاس مواقع ہیں خاص طور پہ آئی ٹی میں، پاکستان کے سپورٹس ویئر میں، پاکستان کے سرجیکل انسٹرومنٹس میں اور دوسرے معاملات میں دوسرے شعبوں میں، اس کو کیا ہم پوری طرح سے استعمال کر سکے ہیں یا نہیں۔ پاکستان کی ایکسپورٹ بہرحال بڑھانا پاکستان کی معیشت کے لیے اس وقت کلیدی امپورٹنس کی چیز ہے۔ پاکستان کے لیے خاص طور پہ زر مبادلہ کے ذخائر میں بڑھانا، زر مبادلہ کی انکم کرنا، وہ صرف اور صرف ایکسپورٹس سے ہی ممکن ہے، اور یہ پاکستان کی معیشت کا، پاکستان کے سیاسی مسائل کے حوالے سے جو ہم اس پروگرام میں کر رہے ہیں، اسی لیے ہم نے اس کا ایک خصوصی پروگرام رکھا ہے جس کا تعلق صرف ایکسپورٹ سے ہے۔ معاشی ماہرین اس بات پہ متفق ہے کہ پاکستان کے مسائل کا حل ایکسپورٹ بڑھانے سے ہی منسلک ہے، لیکن گرتی ہوئی ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے عملی اقدامات کرنے ہوں گے۔ گیس، بجلی اور پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی ہوئی قیمتیں پیداواری لاگت میں اضافہ کر چکی ہیں، جس نے ٹیکسٹائل سمیت ملک کے تمام صنعتی شعبوں کو بہت متاثر کیا ہے۔ پچھلے مہینے پاکستان کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹس میں 12% کمی آ گئی۔ اس مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں ٹیکسٹائل ایکسپورٹس 10% کم ہو گئی اور صرف 4 ارب 12 کروڑ ڈالرز رہ گئی۔ 2 ہفتوں تک مسلسل جاری رہنے والی اس خصوصی سیریز میں ہم پاکستان کی معیشت کو لاحق ہر مرض کے علاج پر ماہرین سے رائے لے رہے ہیں۔ ہماری خصوصی سیریز کی گرفت میں آنے والا آج کا یہ اہم موضوع جو کہ ایکسپورٹس پہ نہ بڑھنے کی وجوہات کا احاطہ کر رہا ہے اور مستقبل کے لیے ایسی راہیں تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس سے پاکستان میں زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہو سکے۔ اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان میں ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کی بہت ہی کلیدی شخصیت ہے جناب فواد انور کریم، وائس چیئرمین ہے پاکستان ٹیکسٹائل کونسل کے اور سی او بھی ہے الکرم ٹیکسٹائلز کے، اور جناب فضل جیلانی صاحب ہمیں سیالکوٹ ریپرزینٹ کریں گے۔ سابق چیئرمین ہیں سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کے، جیلانی صاحب جو ہے وہ چیئرمین بھی ہے ایئر سیال کے، اور یقیناً پاکستان کی ایکسپورٹس کے حوالے سے سیالکوٹ کا جو کردار ہے اس حوالے سے جناب فضل جیلانی صاحب ایک بہت امپورٹنٹ شخصیت ہے۔ فواد انور کریم صاحب آپ بتائیے گا کہ یہ تو اب ہمیں پتہ چل گیا کہ پاکستان کی کیونکہ ظاہر ہے کہ ایکسپورٹس کی سب سے کلیدی 60% جو ہے وہ ٹیکسٹائل ہے، اور ٹیکسٹائل پاسبل نہیں ہے جب تک کہ ہم اس کے لیے اکراس دا بورڈ سبسڈیز سرکاری سبسڈیز جو ہیں وہ الاؤ نہ کرے، وہ پاور میں بھی کرے، وہ ٹیکسز میں بھی کرے، وہ تمام دوسرے معاملات میں بھی کرے، تو تب کہیں جا کے ہماری ایکسپورٹ فیزیبل ہوں گی۔ کیا واقعی یہ بزنس سینس بنتا ہے کہ اتنی سبسڈیز دینے کے بعد آپ جو ہیں وہ ایکسپورٹس کو روا دوا رکھ سکیں؟ شکریہ کامران بھائی مجھے مدعو کرنے کے لیے اس ڈسکشن کے لیے۔ پہلی بات تو ہمیں یہ مسکنسیپشن جو آپ بیان کر رہے ہیں اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے کہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ از بیسڈ آن سبسڈیز۔ ہماری جو انڈیجنس گیس ہے اس کی قیمت آج بھی اگر آپ دیکھی جائے تو 1100-1200 روپے کے درمیان ہے۔ آج ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کی جو گیس کی قیمت ہے وہ بھی اسی 1100 اور 1200 کے درمیان ہے، جو آف کورس اب بڑھانے کی بات ہو رہی ہے اور بڑھے گی، اور جو اب ڈسکشنز ہو رہی ہیں اٹ ول بی سم ویئر بٹوین 1800 اینڈ 1900، دیٹ ول بی این انکریز آف کلوز ٹو اباؤٹ 70%۔ اب جو بات سبسڈی کی ہو رہی ہے اسپیشلی گیس کی بد میں، وہ بات آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کون سے ایسے سیکٹرز ہیں جن کو سبسڈی مل رہی ہے، اور اگر کراس سبسڈی اگر ٹیکسٹائل کر رہی ہے، رادر ٹیکسٹائل کو مل رہی ہے، رادر ٹیکسٹائل کر رہی ہے، دیٹ از فرام فرٹیلائزر یا پھر ڈومیسٹک گیس۔ ڈومیسٹک گیس کے اپنے چیلنجز ہیں کہ آپ ایک سیکٹر ہے جس کو آپ کو یہ مراد دینی پڑیں گی، لیکن دیر آر ادر سیکٹرز ان ڈومیسٹک گیس۔ بجلی بھی تو سستی ملتی ہے، کیپٹیو پاور بھی تو آپ کے پاس اویلیبل ہے، آپ کو سستے قرضے بھی تو اویلیبل ہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ آپ کو جو لینڈنگ بینکس نے کی ہے اور آج کے زمانے کی وہ لینڈنگ دیکھیں تو یہ ساری، اور پھر آپ کو ایکسپورٹ ری فائنانس بھی ملتا ہے، ڈی ایل ٹی ایل بھی ملتا ہے، یہ تو نہ کہنا کہ صرف گیس کی سبسڈی ملتی ہے۔
جی 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 لیٹ می آنسر دیٹ. پہلی بات تو میں نے گیس کی کر دی کہ کراس سبسڈی جو ہمیں مل رہی ہم کر رہے ہیں وہ ہم فرٹیلائزر کو کر رہے ہیں. ڈی ایل ٹی ایل جو ایک اسکیم تھی وہ گورنمنٹ نے دی تھی, وہ اب ختم ہو گئی ہے. دیر از نو ڈی ایل ٹی ایل اینی مور وچ از گیون ٹو دا ٹیکسٹائل سیکٹر. ای آر ایف کی بات کر رہے ہیں. ای آر ایف ایٹ ون پوائنٹ اٹ واز 3%, جو ضرور ایک مراد تھی جو ہمیں ملتی تھی, وہ بھی اب ختم کر دی گئی ہے. آج بھی ای آر ایف از اونلی آن اے 3% ڈفرینشیل دین دا کائبور ریٹ. تو ای آر ایف بھی ختم ہو چکا ہے, اور ایک ڈیلیشن پروگرام بھی ہے ای آر ایف کا جس کی طرف جا رہے ہیں. تو نہ ای آر ایف آج مل رہا ہے, نہ ڈی ایل ٹی ایل مل رہا ہے, نہ ہمیں کوئی گیس سبسیڈائز مل رہی ہے, نہ بجلی سبسیڈائز مل رہی ہے. اب اگر آپ یہ باتیں دیکھتے ہیں تو ٹھیک ہے, آئی مین واٹ ایور اٹ از, اینڈ وی شوڈ بی ایبل ٹو اسٹینڈ آن آور فیٹ اینڈ ایکسپورٹ, لیکن کوئی تو پالیسی ہونی چاہیے, ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے. اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ ایوری گورنمنٹ کمز اینڈ گیوز اے نیو پالیسی, اینڈ ان دیٹ گورنمنٹ آلسو ایوری منسٹر کمز اینڈ گیوز اے نیو پالیسی. پاکستان کی اٹ سیلف ایک کوئی ایکسپورٹ کی پالیسی ہونی چاہیے جو اٹس بن مسنگ فار ناؤ مور دین 10 years. اور آپ اگر کہتے ہیں کہ آپ ایکسپورٹ کر لیں, تو میں اگر انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں یا میں ایون آج پرائسنگ کرنا چاہتا ہوں, تو میں کس بیسس پہ کر سکتا ہوں؟ وہ میرے پاس کوئی بیس رہا نہیں ہے. تو اگر آپ پاکستان اینڈ وی آل انڈرسٹینڈ, اور آپ یہ خود کہہ چکے ہیں شروع میں کہ پاکستان کا جو ایک ہم سسٹین کر سکتے ہیں لانگ ٹرم, وہ ہمارے ایکسپورٹ کے تھرو ہی ہے. اینڈ ناٹ اونلی ٹیکسٹائلز, ادر ایکسپورٹس آلسو. لیکن ایک ایکسپورٹ کی ایک comprehensive policy چاہیے which has been missing for 10 years and today also it's not there. So this is the one of the key reasons کہ ہمیں ایک پالیسی ہونی چاہیے. ہماری جو ریٹس ہیں وہ ریجنلی کمپیٹیٹیو ہونے چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں مراد دی جائیں, لیکن آپ ریجنلی کمپیٹیٹیو نہیں ہوں گے تو آپ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. جی اس پہ بات کرتے ہیں, they are very competitive. ایبسلیوٹلی. فضل جیلانی صاحب, آپ بتائیے, سیالکوٹ پاکستان کا ایک بہت ہی سکسیس سٹوری ہے ماشاءاللہ. کئی حوالوں سے سیالکوٹ سیلف سسٹین, سیالکوٹ کی انڈسٹری نے ایکسپورٹس کو بھی چلایا ہے اور بہت ہی اپنا نام کمایا ہے, پھر اپنے شہر کی بھی خدمت کی ہے, اور دوسرے بزنسز بھی ماشاءاللہ بہت. یہ فرمائیے کہ جو سیالکوٹ کا جو ہمارا اسکوپ ہے, جو پوٹینشیل ہے, خاص طور پہ سرجیکل انسٹرومنٹس میں, اسپورٹس ویئر میں, یہ اس میں گروتھ کی کتنے امکانات ہیں؟ کیونکہ بہت اچھا کر رہے ہیں, لیکن ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ اس میں ہم نے جس لیول کی گروتھ اور ایکسپینشن آنی چاہیے تھی وہ آئی ہے پچھلے 5-10 سال میں, یا یہ کہ ابھی اس میں بہت فاصلہ باقی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران بھائی, پہلے تو شکریہ, آپ نے مجھے مدعو کیا اپنے پروگرام میں اور ایکسپورٹ پہ بات کرنے کے لیے سیالکوٹ کے حوالے سے. دیکھیں, سیالکوٹ ایک کاٹیج انڈسٹری ہے. سیالکوٹ کا اگر ہم پچھلے 5-10 سال سے موازنہ کریں تو ماشاءاللہ ہماری ایکسپورٹس ہر سال بڑھی ہیں. ابھی بھی ان حالات میں بھی پاکستان کی ایکسپورٹس کم ہو رہی ہیں, لیکن یہ سیالکوٹ کی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں. اس لیے بڑھ رہی ہیں کہ سیالکوٹ کے لوگ محنتی لوگ ہیں, گھروں میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں. ادھر جو ایشوز آ رہے ہیں نا, ہم اس کو ڈبل ٹرپل بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں, جو چیزیں گورنمنٹ کے کرنے والی ہیں نا, ہم بھی بالکل سبسڈی نہیں چاہتے, کسی قسم کی کوئی سبسڈی نہیں چاہیے. دیکھیں, ہمیں را مٹیریل امپورٹس کرنے پڑتے ہیں. یہ ویلیو ایڈ انڈسٹری ہے. سیالکوٹ میں جو پروڈکٹس بنتی ہیں وہ ویلیو ایڈ ہو کے ایکسپورٹ ہوتی ہیں. تو ہمیں یہاں پہ را مٹیریل کے جیویز چاہیے, جو پچھلے ان کے پاس ڈیٹا موجود ہے, ہمیں بلائیں وہاں پہ, ہم آگے بیٹھ کے بتاتے ہیں ان کو کن کن مٹیریلز میں ہمیں جیویز چاہیے. جو مٹیریل یہاں پہ بنے گا, زر مبادلہ ہمارا بچے گا بھی, اور کما کے ہم دیں گے. دیکھیں, جو ہماری امپورٹ ہے اس وقت, آپ کو پتہ ہے کہ ان دنوں میں جو حالات چل رہے ہیں, ایل سیز کھل نہیں رہی, اور ہمارے ڈالر کی کوئی بھی اسٹیبلٹی نہیں ہے ہمارے ملک میں, اکنامک اسٹیبلٹی کوئی نہیں ہے. اس وجہ سے تھوڑا سا کسٹمر پینک ہوا ہے, لیکن ہم اس کو کانفیڈنس دے رہے ہیں. اور ہم اس وقت, آپ یقین کریں, اپنی کاسٹ کے بالکل ایٹ پار جا کے ایکسپورٹ کر رہے ہیں اپنے صرف کسٹمر کو کیپ کرنے کے لیے. کہ جیسے بھائی نے بتایا کہ جو ریجنل ہمارے دوسرے کمپیٹیٹر ہیں, ہم نے ان کو بھی کمپیٹ کرنا ہے. تو اس حوالے سے سیالکوٹ کافی لحاظ سے بہتر ہے, لیکن جو ہمیں یہاں پہ جو چیزیں چاہیے ان کی ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ چاہیے ہوگی, ناٹ انسٹیڈ آف اینی سبسڈی. سبسڈی نہیں چاہیے, سبسڈی دے کے تو کچھ حاصل نہیں ہوتا. جو ابھی آج کل ویسے تو نہ بینکوں کا پیسہ بھی کوئی نہیں یوز کر رہا, جو کس نے یوز کرنا 25-30% انٹرسٹ دے کے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بلائیں, ہمارے ساتھ بیٹھیں, اور ہم دیکھیں کہ بھئی کن کن ایریاز میں ہم جو را مٹیریلز امپورٹ کرتے ہیں وہ ادھر بننے شروع ہو جائیں تو ایکسپورٹ بڑھ جائیں گی. ایکسپورٹ تو پاکستان میں پوٹینشیل بہت ہے, ہمارے سیالکوٹ میں بہت پوٹینشیل ہے. دیکھیں, جب ہمارا ایئرپورٹ بن رہا تھا نا, تو ہم نے تب کہا تھا, تب ہماری $600 ملین کی ایکسپورٹ تھی, $600 ملین کی. اب ماشاءاللہ ہم $3 بلین پہ کھڑے ہیں. تو یہ گروتھ آپ دیکھ سکتے ہیں نا وقت کے ساتھ, یہ ڈالرز میں ہے.
اسی لیے میں نے کہا کہ سیالکوٹ ہماری سکسیس سٹوری ہے. فواد انور کریم صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی انڈسٹری کتنی تیار ہے؟ دیکھیں سبسڈی فری اب ماحول ہوگا, ہم پاکستان بھی افورڈ نہیں کر سکتا, پاکستان کے ساتھ ساتھ دنیا بھی جو ہے ہماری جو معاشی صورتحال ہے, ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوٹ جو ادارے ہیں وہ ہمیں اجازت نہیں دے سکتے یہ سبسڈیز کی. تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کہ بیک بون ہے ہماری ایکسپورٹس کی, بے شک ٹیکسٹائل, اور یہ کتنی تیار ہے اس ماحول اور زمانے کے لیے جس میں کہ ان دا ریئل سینس جو ہے آپ سبسڈی فری ہوں, اپنی ٹانگوں پہ کھڑے ہوں اور پھر آپ کمپیٹ کر کے دکھائیں؟ کامران بھائی, جیسے میں نے پہلے بھی کہا, سبسڈی آج بھی نہیں مل رہی اور سبسڈی کی ضرورت بھی نہیں ہے ہمیں. انویسٹمنٹ ہو چکی ہے. دیر آر لاٹ آف فیکٹریز اینڈ کمپنیز وچ آر ایبسلیوٹلی آئیڈل ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو کنسسٹنسی آف پالیسی نہیں ہے, دوسرا آج را مٹیریل if we are borrowing at 24%, it is very difficult کہ ہر آدمی اس کو فیڈ کر سکے کیونکہ 24% پہ فیزیبل نہیں ہوتا. تھرڈ, جو ہمارے ساتھ ایک سٹگما اٹیچ ہو گیا ہے is the consistency of supplies, کیونکہ جو ہماری مالی حالات ہیں, جو ملک کی مالی حالات ہیں, اس سے جو ہمارے کسٹمرز ہیں وہ تھوڑا سا ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کیا پوزیشن ہے, کہ کیا ہم سپلائی پوری کر سکیں گے یا ہمیں کوئی ایسے ایشوز ہو جائیں گے جس کی وجہ سے ہم سپلائی نہ دے سکیں گے. اس کی وجہ سے انہوں نے کچھ آرڈر شفٹ کیے ہوئے ہیں. تو اگر ہم تھوڑی سی کنسسٹنسی لے آتے ہیں, ہم گارنٹی دے سکتے ہیں, ہم ایک پالیسی کے تحت کام کر سکیں, ایک لانگ ٹرم پالیسی دے سکیں جو کسی گورنمنٹ کی محتاج نہ ہو, جو کنسسٹنٹلی ایک پالیسی چل رہی ہو ٹو گرو دی ایکسپورٹس, جس طرح بنگلہ دیش میں ہوتا ہے, تو دیر از نو وے کہ ہم مجھے یہ سمجھائے فواد صاحب کہ ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے جو 2020, 21 اور پھر 22 میں کے بعد کے جو ٹرف آیا تھا اور جن ٹرمز پہ آپ کو لینڈنگ ہوئی تھی, تو انبیلیویبل پوری سچویشن ہے. ہم تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ چلیں ٹھیک ہے یہ ہم نے کیا ہے, ہمارے بڑا بوم آئے گا ہماری ایکسپورٹس میں, اور ظاہر ہے کہ سب سے بڑا ریسیپینٹ ٹیکسٹائل شعبہ تھا, اور ہم گروتھ دیکھیں گے, ہم جابس کریشن دیکھیں گے, اور ہم ایک بہت ہی سگنیفیکنٹ ہماری ایکسپورٹس میں ترقی آئے گی. لیکن یہ جو پہلا سال آیا اس کے بعد ہماری 14% ایکسپورٹس گر گئی ہیں. یہ کیا ہوا ہے؟ جی کامران صاحب, انویسٹمنٹ آئی, ٹرف سے جتنی بھی لونز آئی تھیں, کیونکہ آف کورس لونز ور اگینسٹ مشینری, سے جو مشینری آئی ہے وہی لونز یوز ہوئی ہیں, فیکٹریز لگ چکی ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ ان کو انرجی نہیں دیں گے, یا انرجی آپ صرف LNG کی پرائس پہ دیں گے, دیٹ از ایٹ 3800 یا 4000, وہ فیکٹریز نہیں چل سکتی اور وہ فیکٹریز بند ہیں آج. اور جتنی بھی نئی انسٹالیشنز آ رہی ہیں اس کو آپ ایک 4000 یعنی کہ LNG کے ریٹ پہ پوری وہ دیں گے تو کوئی بھی انڈسٹری فیزیبل نہیں ہوگی. اس وجہ سے دیر از لاٹ آف پروڈکشن وچ از ناٹ ان پلیس, یعنی کہ وہ پروڈیوس نہیں کر رہی, وہ بند پڑی ہوئی ہیں. اور اب تو وہ ٹائم آ گیا ہے کہ ان کو لونز بھی واپس دینی ہے, اور اس کی وجہ سے آئی تھنک بینکوں کو بھی ہٹ آنا شروع ہو جائے گی اف گورنمنٹ ڈز ناٹ کم آؤٹ وتھ اے پالیسی آف انرجی ٹو سپلائی دیز فیکٹریز. اور آپ یہی کہہ رہے ہیں نا, اس انگریزی کا اردو ترجمہ یہی ہے نا کہ آپ کو سبسڈی چاہیے؟ نہیں سر, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ایک انڈیجینیس گیس کا ریٹ ہے اس کو آپ جسٹیفائی کریں, آپ کراس سبسڈی بند کریں. جو 300, 400, 500 روپے پہ آپ فرٹیلائزرز کو دے رہے ہیں, یا آپ ایک طبقے کو دے رہے ہیں جو ڈومیسٹک طبقہ ہے جو افورڈ کر سکتا ہے, ان کے پرائسز بڑھائیں تو آٹومیٹکلی آپ کے لاسز وہاں سے کور ہو جائیں گے. ٹیکسٹائل کو جس ریٹ پہ انڈیجینس گیس مل رہا ہے وہ آج بھی اس کی کاسٹ پہ مل رہا ہے, وہ آپ کو ڈسکاؤنٹڈ پرائس پہ نہیں مل رہا. تو فضل جیلانی صاحب ایک بار پھر سیالکوٹ جس نے $600 بلین کی ایکسپورٹ اب $2.5 بلین $3 بلین تک لے گئے ماشاءاللہ. آپ نے اس سے پہلے بات کی تھی کہ اس میں ابھی مزید بہت بہتری کی گنجائش ہے, اور یہ بڑی زبردست چیز ہے کیونکہ اس میں کسی قسم کی ہم کوئی سبسڈی وغیرہ نہیں دیتے ہیں, اور انٹرنیشنلی ظاہر ہم ریکگنائز ہو رہے ہیں, اس وجہ سے سیالکوٹ بھی ریکگنائز ہو رہا ہے. وہ بتائیے نا کہ وہ کیسے وہ گروتھ آ سکتی ہے, اور اس میں کیا مسائل ہیں جو کہ اگر حل کر دیے جائیں تو شاید آپ کا کہنا یہ ہے کہ بآسانی یہ ہم گروتھ دیکھ سکتے ہیں, اور اس میں سیورل ٹائمز پرہیپس اللہ نے چاہا تو بہتری آ سکتی ہے. میں نے کامران بھائی میں بھی پہلے بتا چکا ہوں. دیکھیں یہاں پہ را مٹیریلز کی فیکٹری لگنی چاہیے. را مٹیریلز پہ کبھی بھی کسی نے اس پہ ورک نہیں کیا, کیونکہ یہ ہماری انڈسٹری ویلیو ایڈ کر کے بھیجتی ہے. جب ہم نے امپورٹ کرنا ہے, آپ نے ڈالر باہر بھیجنا ہے, اور پھر مٹیریل آنا ہے, وہ آپ کا آج کل آپ دیکھ رہے ہیں, چلو آج تو ڈالر آج کل تو نیچے آ رہا ہے, وہ بھی اچھا سائن نہیں ہے.
ایکسپورٹرز کے لیے نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے کیلکولیٹ کیا ہوا ہے. یہی ہوتا ہے نا کہ اگر $280 ہے یا $285 ہے تو آپ نے اس کو کیلکولیٹ کیا ہوگا 275 پہ 270 پہ. اگر ادھر آ جائے گا تو جو آپ نے آرڈرز لیے ہوئے وہ کیسے آپ ان کو ایکسیکیوٹ کریں گے. تو یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ را مٹیریلز کی فیکٹریز لگنی چاہیے. ہم سبسڈی نہیں چاہتے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو انڈسٹری ہے نا اس کو کیونکہ ہم نے کمپیٹ کرنا ہے دوسرے ملکوں کو, ان کو گیس اور بجلی اور تو فروانی سے ملنی چاہیے, اور اس کے بعد اس کی پرائسز ان کے ساتھ ہونی چاہیے. دیکھیں جو پرائس اگر ہم یہ لا رہے ہماری کاسٹ آف پروڈکشن اتنی اوپر چلی جاتی ہے تو ہم کمپیٹ نہیں کر پاتے. جو اگر ہم کمپیٹ نہیں کر پائیں گے تو کیسے ہم مارکیٹ میں بیچیں گے. سیالکوٹ کو ایک اچھی لیب کی ضرورت ہے. اب ہر کسٹمر جو ہے نا دنیا میں ایکسپورٹ کرنے سے پہلے ہر پروڈکٹ کا ٹیسٹ مانگ رہا ہے. سرجیکل کے حوالے سے میرا بھی تعلق سرجیکل انڈسٹری سے ہے, تو ہمیں اب MDR کا سامنا ہے جو یورپ نے ایک نیا لا بنا دیا ہے. اس میں تو آپ کو ہر جگہ پہ ٹیسٹ چاہیے, ہر مٹیریل کا ٹیسٹ چاہیے. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں اس کے لیے پاکستان میں اویلیبلٹی کوئی نہیں ہے. ایک پنجاب کا بنا ہوا PCSIR بنا ہوا ہے, وہاں پہ جائیں, ان کے پاس بھی وہ اکوپمنٹ نہیں ہے. تو سیالکوٹ کی اسپورٹس ویئر کی, لیدر کی, مارشل آرٹس کی, جتنے بھی یہاں پہ اکوپمنٹ بنتے ہیں, سرجیکل کے, ہاں جی فٹ بال بنتا ہے, ہمیں اشد ضرورت ہے لیب کی. تو یہ ہمیں گورنمنٹ لیب پرووائڈ کرے تو ہم. اور ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں ہمارا انڈسٹری کو اور اکیڈیمیا کا کوئی لنکیج نہیں ہے. اس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. ان کو بلائیں, ہمارے اتنے ذہین طالب علم ہیں ملک سے باہر چلے جاتے ہیں, ان سے پروڈکٹ ڈیولپ کروائیں, پھر ہم ایکسپورٹ کریں. فائدہ تو تب ہوگا اگر ویلیو ایڈ کریں گے تو پہلے تو امپورٹ کریں گے, اس میں آپ کا زر مبادلہ جائے گا, اور پھر آپ اس کو ایکسپورٹ کر کے واپس لائیں گے. تو اگر یہ چیزوں پہ فوکس کیا جاتا ہے, یا اب بھی کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ایکسپورٹس بے انتہا بڑھ سکتی ہیں. اب انڈیا کو دیکھیں کہ وہ ان کے را مٹیریلز اپنے ہیں, اور ان کا اسٹیل اپنا ہے, ہر چیز ان کی اپنی ہے, انہوں نے اپنی انڈسٹری کو پروموٹ کیا ہے. ہمارے ادارے, ایک اور چیز بھائی بھی میرے سے اتفاق کریں گے, فواد بھائی بھی, ہمارے ادارے ہمیں فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے. ہمیں کہتے ہیں یہ کام کر کیوں رہے ہیں, ان کو بند کیسے کرنا ہے. دیکھیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. ہم ملک کی خدمت کر رہے ہیں, یقین کریں ہر روز ہم جہاد کرتے ہیں, ہر روز نئی پالیسی آ جاتی ہے اور ہم اس کو فیس کرنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں آپ ایکسپورٹرز کو, جیسے بنگلہ دیش دیکھیں نا, کدھر نہ کدھر چلا گیا, اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں ادھر ایمبیسڈر آیا ہمارے چیمبر میں بنگلہ دیش کا, آپ یقین کریں کہ وہ کہتا ہے جب ہمارا کنٹینر نکلتا ہے نا پورٹ کے لیے تو ایمرجنسی لگ جاتی ہے, سیدھا پورٹ پہ جاتا ہے. تو ہمارے ملک میں دیکھ لیں کیا ہوتا ہے, ہاں جی کنٹینر آپ کو ایکسپورٹ کے کہیں جا رہے ہوتے ہیں, ہاں جی. تو یہ چیزیں گورنمنٹ کو ادھر کچھ پالیسیز وضع کرنی ہوں گی کہ بھئی ہم نے ایکسپورٹ کو پرائیورٹی دینی ہے. اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اگر اس پہ بیٹھ کے تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لیں, بیوروکریسی کو ساتھ بٹھائیں, آپس میں ان کی ڈیبیٹ کروائیں, اور پھر اس کا رزلٹ لیں, تو جی. انشاءاللہ مگر پاکستان میں بہت پوٹینشیل. فضل جیلانی صاحب, اب SIFC کے تحت کچھ چیزیں بہتری آ رہی ہے. فواد انور کریم صاحب یہ بتائیے گا, دیکھیں یہ بات تو بالکل ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ جو انرجی کاسٹ ہے ہمارے یہاں, جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ یقیناً بہت زیادہ ہے, اور یہی سب سے بڑا چیلنج ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں اس کا علاج یہ نہیں کہ گورنمنٹ اپنی سبسڈیز دے. یہ فرمائیے گا کہ ایک تو یہ کہ جہاں یہ کاسٹ آپ کو زیادہ ہوئی اور یہ تمام چیزیں پاکستان میں اس قسم کی انفلیشن ہوئی ہے, دوسری جانب ظاہر ہے کہ ایکسچینج ریٹ کا جہاں پورے پاکستان کو نقصان ہوا ہے, آپ لوگوں کو تو نیٹ فائدہ ہی فائدہ ہے نا. یہ تو بہت بڑا, جس طرح سے یہ ایکسچینج ریٹ کولیپس کیا ہے, یہ آپ لوگوں کے لیے تو ایم شور کہ ونڈ فال ہے. دوسری بات یہ بتائیں کہ کیا آپ کی انڈسٹری نے جو اپنی جدت کرنا تھا, جو انوویشن کرنا تھا, جو بہتری کرنی تھی, جو ویلیو ایڈیشن کرنی تھی, جیسا کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ دنیا کا دوسرا بڑا گارمنٹ مینوفیکچرر ہے, کیا وہ جو ہماری پیش قدمی ہونی چاہیے وہ کیا ہم کر پا رہے ہیں اپنے لحاظ سے؟ اور پھر میں یہ چاہوں گا کہ یہ جو ایکسچینج ریٹ کا جو ابھی جو کولیپس ہوا, اس نے کچھ اس نے اس گیپ کو فل کیا جو کہ آپ کو کاسٹ آف پروڈکشن کے حوالے سے پڑا. کامران بھائی, جو بھی ڈیپریسیشن آف روپی ہوتی ہے وہ ون ٹائم گین ضرور آتا ہے, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, اور وہ پروفٹس آپ کو دے کے جاتا ہے ون ٹائم. لیکن گوئنگ فارورڈ جب آپ نئی کاسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو بیکاز اٹس اے ویری ویری کمپیٹیٹیو مارکیٹ اینڈ یو ہیو کمپٹیشن فرام پاکستان, اور باہر سے بھی کمپٹیشن ہوتا ہے, تو آپ نئی ایکسچینج ریٹ کو کنسیڈر کر کے کرتے ہیں. جب ڈالر آپ کا اگر 295 ہو گیا تھا تو اس دن ہم نے 295 پہ کاسٹنگ کی تھی, اور آج اگر ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو 285 پہ کر رہے ہیں. سو دیٹ ایونز آؤٹ.
بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی جو انفلیشن ہوتی ہے وہ آپ کی جو ڈپریشیشن آف کرنسی ہوتی ہے اس سے میچ کر رہی ہوتی ہے یا اس سے زیادہ ہوتی ہے. جو آپ کی گیس کی قیمتیں, بجلی کی قیمتیں یا باقی را مٹیریلس کی قیمتیں یا ٹرانسپورٹ کی قیمت ہے یا آئل کی قیمت ہے, اگر وہ بڑھ رہی ہے تو آف کورس وہ آپ کے کاسٹ پہ ایڈ کر رہی ہے, تو وہ آگے چل کے جو پروفٹس ہوتے ہیں وہ نہیں رہتے بلکہ لاسز میں کنورٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگر ڈالر ڈپریشیٹ ہو رہا ہوتا ہے اور آپ کی کاسٹ اتنی بڑھ رہی ہوتی ہے. تو یہ بات تو آپ کی ہو گئی ایز فار ایز دی ڈالر ون فالز از کنسرن. سیکنڈلی جو آپ انوویشن کی بات کر رہے ہیں, آئی تھنک پاکستان کو ساتھ ایک یہ اسٹگما ضرور اٹیچڈ ہے کہ ہم بہت ہی بیسک کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہم انوویٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. مگر اگر اب پچھلے 5 سال میں دیکھا جائے اور جو کام ہم کر رہے ہیں, ہماری ایکسپورٹس کیا ہیں, اگر آپ دیکھیں ہماری ایکسپورٹس ڈینم ہے, ہماری ایکسپورٹس نیٹ ویئر ہے, ہماری ایکسپورٹس بیڈنگ ہے. اگر آپ ڈینم میں دیکھیں تو آئی تھنک پاکستان از ون آف دا بیسٹ ڈینم پروڈیوسرز ان دا ورلڈ رائٹ ناؤ. آپ اگر نیٹ ویئر میں دیکھیں تو ہماری جو 2-3 ٹاپ کی کمپنیز ہیں جو نیٹ ویئر ایکسپورٹ کر رہی ہیں, دے آر ایکسپورٹنگ ٹو دا بیسٹ آف برانڈز ان دا ورلڈ. تو یہ انوویشن کے بغیر نہیں آتی. آپ بیڈنگ بھی دیکھیں تو ہم جس طرح کے کسٹمرز ہمارے ہیں اراؤنڈ یو ایس اور یورپ, آئی مین وی ہیو دا بیسٹ آف کسٹمرز. تو اگر آپ ان کو دے رہے ہیں اور پروڈکٹ دے رہے ہیں, انوویٹ کر کے دے رہے ہیں, تو دیٹ واز دا کیس اباؤٹ 5 years ago. لیکن 5 سال میں جتنی ہم انوویشن لے کر آئے ہیں, جو لیول کا ہمارے پاس اکوپمنٹ ہے, جو لیول کے ہمارے پاس R&D اب ہو رہی ہے, وہ پہلے نہیں ہو رہی تھی. اور اس کی وجہ سے ہم سروائیو کر کے آگے بڑھ رہے ہیں, کیونکہ جو بیسک پروڈکٹ ہے وہ تو صرف کاسٹ ڈریون ہوتی ہے اور ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اتنی نہیں ہے کہ ہم اس میں کمپیٹ کر سکیں. سو وی ور فورسڈ ٹو ڈو انوویشن اور اسی وجہ سے ہم سروائیو کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب فواد انور کریم صاحب, فضل جیلانی صاحب. فواد انور کریم صاحب, ہم کیونکہ آج ایکسپورٹ پہ فوکس کر رہے ہیں, ٹیکسٹائل کلیدی معاملہ ہے, اس لیے فواد انور کریم صاحب ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کے حوالے سے ہمیں بتا رہے تھے, ہمارے سوالوں کے جواب دے رہے تھے, اور اس کا جو پوٹینشیل ہے وہ حاصل کرنا کیسے ممکن ہے اس بھی بات ہونی تھی. اور سیالکوٹ ہماری سکسیس سٹوری ہماری ایکسپورٹس کی, فضل جیلانی صاحب بتا رہے تھے کہ اس میں کئی ٹائمز بہتری آ سکتی ہے, حکومت کی پالیسیز میں کنسسٹنسی آئے, را مٹیریل کی اویلیبلٹی ہو, اور اس حوالے سے ان کی جو مشورے ہیں اور جو ان کی سجیشنز ہیں یقیناً وہ پاکستان کی ایکسپورٹس میں بے پناہ ترقی لا سکتے ہیں. ٹیکسٹائل کے معاملات اور سیالکوٹ کے معاملات جس میں کہ سرجیکل انسٹرومنٹس, اسپورٹس ویئر وغیرہ شامل ہے. وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد IT ایکسپورٹس کی بات کرتے ہیں جو کہ گیم چینجر ہو سکتی ہے پاکستان کے ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے. اور آج پاکستان کو جن مسائل کا سامنا ہے معاشی اور سیاسی, اور اس حوالے سے اسپیشل سیریز ہمارا فوکس ہی ایکسپورٹس ہے, اس کی بات کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. ہماری اسپیشل سیریز جاری ہے جس میں پاکستان کو درپیش بدترین سیاسی اور معاشی مسائل کا احاطہ کیا جا رہا ہے. 10 خصوصی پروگرام کی اس اسپیشل سیریز میں پاکستان کی معاشی اور ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹوں کو ایک ایک کر کے ہم اس کی موجودہ کیفیت کا آپ کے سامنے اظہار کر رہے ہیں, اس کا کوانٹم بتا رہے ہیں, اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے ان مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے. آج ہمارا موضوع پاکستان کی ایکسپورٹس پر مختص ہے, اور پاکستان کی ایکسپورٹس کے مسائل جس کا بے پناہ پوٹینشل ہے اس کو نہ استعمال کرنا, اور پھر پاکستان کا مرات یافتہ ایکسپورٹس کا شعبہ, اس پر ہم بات کر رہے ہیں, اور یہ ہمارا خصوصی پروگرام جاری ہے. اب اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں, اور پاکستان میں جو ایک بہت بڑا پوٹینشل ہے وہ IT انڈسٹری کا ہے. IT انڈسٹری کے اس سیکٹر پہ ہم بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب زہیب خان, چیئرمین ہے پاکستان IT انڈسٹریز ایسوسی ایشن کے, اور جناب سید احمد صاحب سابق چیئرمین ہے وزیر اعظم کی ٹاسک فورس کے جو کہ IT ریلیٹڈ تھی. بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا. زہیب صاحب یہ بتائیے گا کہ جو اس وقت ہماری IT ایکسپورٹس کی جو صورتحال ہے وہ بہت ہی میزربل ہے. آئی تھنک جو پاکستان کا پوٹینشل ہے اس کے لحاظ سے تقریباً $1.5-2 بلین کی ہم خالی ایکسپورٹس کر پا رہے ہیں, جبکہ شاید ہمارا جو اس وقت ایکسپورٹس ہیں ایکچولی وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں, لیکن کیونکہ ہماری کمپنیز نے اپنے آپ کو باہر پلیس کر لیا ہے اور اس کا پورا جو ریونیوز ہے وہ پورے ہمارے پاس نہیں آتے, لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو ہمارے پاس اس وقت جو ہماری کیپیسٹی ہے اس سے تو یہ بہت کم, ہم اس وقت جو ہمارا ریزلٹس ہے IT ایکسپورٹس کا زہیب صاحب وہ بہت کم ہے نا اس سے. جی السلام علیکم کامران صاحب, بالکل آپ بات ٹھیک ہے کہ اس کی جو ہماری جو ٹوٹل IT ایکسپورٹ ہے اور جو ہم لوگ اس وقت 2.6 بلین کر رہے ہیں, اور پچھلے 3-4 سال میں ایک ایکسپورٹ بڑی گروتھ ہو رہی تھی, لیکن اس میں جو سب سے بڑا فیکٹر آ رہا تھا وہ آ رہا تھا پالیسی کا. نمبر 2 جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے فیسیلیٹیشن فرام آرگنائزیشنز لائک اسٹیٹ بینک یا FBR. ہمارے یہاں لوگ جو ہیں ادارے جب تک یہ ریگولیٹر سے بڑھ کے فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے, جیسے ہم اپنے کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں
کہ ٹھیک ہے ہمارے اکنامیکل چیلنجز تھے، بٹ جو ریکوائرمنٹ ہے جس سے ملک آئی ٹی یہ واحد سیکٹر ہے جو اس اکنامیکل کرائسس سے پاکستان کو نکال سکتا ہے، کہ اگر ان کو 100% ڈالر رکھنے دیں گے، باقی فیسلٹیز جو ٹیکسیشن کے ایشوز ہوتے ہیں، نوٹسز آتے ہیں، وہ مینج کریں گے، تو اس میں ہمارے لوگ پاکستان میں پیسے رکھیں گے۔ اس کی بڑی وجہ یہ کہ ہم لوگوں کو آئی ٹی کمپنیز کو کافی سروسز، کافی پیمنٹس، بڑی کمپنیز کو ایکوزیشن، مرجرز یہ کرنی پڑتی ہیں۔ اس وجہ سے جو ہے وہ پاکستان میں آپ ڈالر 100% اگر رکھنے نہیں دیں گے، جو ڈالر کے چینجز ہوئے روپیز میں جو اتنا کمی و بیشی آئی ہے، روپی ویلیو جو گرا ہے، اس میں وہ اپنی ایکسپورٹ کی انکم ڈالر، درم، ریال کو جب وہ 100% یہاں نہیں رکھیں گے تو پھر ظاہر ہے وہ ایک چیلنجز آئیں گے ہماری ایکسپورٹ پہ، اس کا امپیکٹ آئے گا۔ اور جو آپ ایکسپورٹ کہہ رہے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں یہ اخراجات ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ایکسپینسز ہوتے ہیں، ہماری کمپنیز کو برانڈنگ کرنی ہوتی ہے، مارکیٹنگ کرنی ہوتی ہے، ریسورس ہائر کرنے ہوتے ہیں، تو اس کی یہ میجر وجہ ہے۔ سید احمد صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو ہمارا ایکچوئل پوٹینشیل ہے، ٹھیک ہے $2.5 بلین کی ہم نے ایکسپورٹس کیے ہیں، اور شاید کیونکہ ہم پورا جو ہماری ریونیوز ہوتی ہیں، جو ہماری ییلڈز ہوتی ہیں وہ پاکستان نہیں آتی، پاکستان سے باہر رہ جاتی ہیں، تو کسی اندازے کے مطابق ہو سکتا ہے یہ $4.5 بلین ہم اس وقت ایکچولی ایکسپورٹ کر رہے ہوں۔ لیکن یہ بتائیے کہ اس سے زیادہ کی اگر ہم پوٹینشیل کی بات کریں اور اپنی کی بات کریں تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا ہمارے پاس کیپیسٹی ہے، ہمارے پاس مطلوبہ HR ہے، ہمارے پاس مطلوبہ ٹریننگ ہے، ہمارے پاس مطلوبہ فیسلٹیز ہیں کہ اگر وہ جو مسائل اس وقت ہماری انڈسٹری فیس کر رہی ہے وہ کم ہو جاتے ہیں، وہ یا کافی بہتر صورتحال ہو جاتی ہے، تو کیا ہمارے پاس سخت ہے، کیپیسٹی ہے، ورک فورس ہے، HR ہے، ٹریننگ ہے کہ ہم اس ایکسپورٹس کو ملٹی ٹائمز یا کم از کم کافی سگنیفیکنٹلی بڑھا سکیں؟ شکریہ کامران خان صاحب۔ میں یہاں پہ ایک بات بتاتا چلوں کہ 2020 سے 22 کے دوران آئی ٹی انڈسٹری کو تھوڑی سی فیسیلیٹیشن جب ملی تو 2 سال میں $1.1 ارب کا اضافہ ہوا، 70% کا اضافہ ہوا۔ مگر جیسے ہی 2022-23 میں پالیسی ریورس کی، FBR نے 3 دفعہ ٹیکس پالیسیز چینج کی 2 سالوں میں، اس سے پھر ایک دم -0.5، 70% سے -0.5 پہ آ گئی۔ سو یہاں پہ ڈیفینیٹلی مسئلہ پالیسی انکنسسٹنسی کا ہی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ PM نے اس وقت کے IT منسٹر کو شاباش دی جب 47% گروتھ ہوئی، تو میں نے PM کو کہا کہ آپ کو تو ان کو سوال کرنا چاہیے کہ یہ 300% گروتھ کیوں نہیں ہے۔ سو آئی تھنک کہ اس وقت پوٹینشیل اس وقت 200 سے 300% پر ایئر کا ہے، مگر اس وقت سوال آ گیا ہے کہ ایک تو گورنمنٹ کوئی اسٹریٹجی کو لے کے فالو نہیں کر رہی، انیشیٹوز لے رہی ہے، اور کمپیٹیٹیونیس کا مسئلہ آ گیا ہے کمپنیز کے۔ یہ تو بہرحال بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ آپ نے کہا کہ FBR نے 3 بار پالیسیز چینج کر دی اور اس ریورس سے وہ جو 70% کی گروتھ تھی وہ مائنس میں چلی گئی۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے، بہت ہی سگنیفیکنٹ بات ہے، لیکن آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ 200% اور 300%۔ تو میرا جو اوریجنل سوال ہے، بیسک سوال ہے، وہ یہی ہے کہ کیا ہمارے پاس کیپیسٹی ہے، ہمارے پاس ٹرینڈ HR ہے، ہمارے پاس ٹرینڈ اسکل ہے، ہمارے پاس آرڈرز ہیں جس کی بنیاد پر ہم کر سکیں، یا ہمارے پاس یہ کیپیسٹی تو ہو، اس کے بعد اگر ماحول بنتا ہے تو وہ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہماری سکت ہے۔ جی ہمارے پاس تو میرے خیال میں یوتھ ہی ہمارا ایسٹ ہے اس وقت، اور اس وقت اتنے زیادہ بے روزگاری ہے، میرے خیال میں لوگ بھی ہیں، ان کی اسکل ٹریننگ کے لیے بڑے بڑے پروجیکٹس بھی شروع کیے گئے ہیں، اور اس وقت صرف مسئلہ اس کچھ بیسک ڈائریکشن کا ہے جو اگر ہم صحیح کر لیں۔ ہمارے پاس HR ٹریننگ کے تھرو اور کچھ دوسرے ایک اسپیشل ٹیکنالوجی زونز کا ایک پروجیکٹ ہم نے بنایا تھا جو کہ بعد میں ڈی ریل ہو گیا۔ اگر اسپیشل ٹیکنالوجی زون کے پروجیکٹ کو دوبارہ ایگزیکیوٹ کیا جائے ورچوئل وے میں نہیں، اس کے اصل اسٹریٹجی کے مطابق، اور ساتھ میں اسکل ٹریننگ پہ فوکس کیا جائے، میرے خیال میں وی آر ریڈی۔ فلپینز جیسا ملک اگر $30 ارب تک کما سکتا ہے کال سینٹر سے، ہمارے ملک میں اس سے بہت زیادہ ہیومن ریسورس اور یوتھ بلج ہے جس کو ہم یوز کر سکتے ہیں، اور ہماری کمپنیز انٹرنیشنلی بہت گرو کر رہی ہیں۔ آپ ہماری کمپنیز کو دیکھیں تو اس وقت انٹرنیشنلی ان کے پاس زیادہ گروتھ دکھا رہی ہیں وہ لوگ، اور اس وقت باہر ملک سے جا رہے ہیں اور وہاں جا کے سیٹ اپ کر رہے ہیں۔ تو اگر ان کو موقع دیا جائے، ایک انیبلنگ انوائرمنٹ دیں، اور یہ جو ایک تو پالیسی کنسسٹنسی، اسپیشل ٹیکنالوجی زون کا مسئلہ اور کمپیٹیٹیونیس کا مسئلہ،
کہ ایسی پالیسیز آ رہی ہیں جس سے جو کمپنی رجسٹر کر رہا ہے اس کو 10 سے 15% ریونیو کا دینا پڑتا ہے. جو رجسٹر نہیں کرتا, اللیگل طریقے سے کام کرتا ہے, تو وہ اس کو کچھ پوچھا نہیں جاتا. اور میں وہی دیکھ رہا ہوں جیسے آپ نے بتایا کہ ٹیکسٹائل سیکٹر کو اتنی مراحت دی گئیں اور انہوں نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا. اگر اسی طریقے سے پالیسیز چلتی نہیں تو آئی ٹی سیکٹر میں بھی آپ دیکھیں گے کوئی پے رول ٹیکس نہیں دے گا, اپنا سارا پے رول ٹیکس بھی موو کریں گے. ہمیں اس وقت ملک کے لیے سوچنا چاہیے اور ہمیں چاہیے کہ جو رجسٹرڈ کمپنی ہے اور جو ایک پراپر چینل سے کام کرنا چاہتی ہیں انہیں فیسیلیٹیٹ کریں, اور جو لوگ اس سسٹم سے باہر ہو کے اپنے اراؤنڈ اپنے بزنس کے لیے سوچ رہے ہیں مگر ملک کے لیے سوچ رہے ان کو بے شک زہیب صاحب یہ بتائیے گا, زہیب صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں ظاہر ہے کہ ایک اور بڑی اٹریکشن ہے پرہیپس وہ یہ کہ ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے پاکستان ایک بہت ہی سستا ملک ہو گیا ہے. پاکستان میں جو اسکل ہے یا جو پاکستان میں ایچ آر ہے وہ لوگ دنیا کے کسی بھی ملک کے مقابلے میں پاکستان میں یہ کام بہت سستا ہے, بہت چیپ ہے. پھر ظاہر ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ اٹریکشن ہیں. اور پھر جیسا کہ ابھی یہ سید احمد صاحب کہہ رہے تھے کہ ہماری کیپیسٹی بھی ہے, کیا یہ کہنا درست ہے کہ یہ جتنا پوٹینشیل ابھی ایگزسٹنگ ہمارے پاس اویلیبل ہے اتنا ہم بالکل بھی ہارڈنس نہیں کر پا رہے اسے؟ جی کامران صاحب, میں اس وقت آپ کو یہی آئی جسٹ وانٹڈ ٹو سے کہ جو ہمارا آئی ٹی انڈسٹری ہے یہ واحد انڈسٹری ہے اس وقت جو سرپلس ہے. ہماری امپورٹ نہیں ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو ٹیکسٹائل اینڈ آل, اور آئی ٹی سیکٹر کا جو را مٹیریل ہے وہ ہماری ایچ آر ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں جو آئی ٹی گریجویٹس ہوتے ہیں سالانہ 25 سے 30 ہزار, اس میں 8 to 9% امپلائیبل ہوتے ہیں, جس کے لیے لاسٹ ایئر ہم نے بوٹ کیمپ شروع کیا اور اس کا رزلٹ یہ ہے کہ اس میں 60 to 70% لوگوں کی نوکریاں لگیں. ابھی خاص طور پہ ایس آئی ایف سی کے بعد جو پالیسی کی بھی باتیں ہو رہی ہیں, کنٹینیوٹی کی بھی, اس میں بھی ہمارا یہی کنسرن ہے کہ ایچ آر, برانڈنگ اور پالیسی. اب پالیسی کی اگر ایک ہماری لانگ ٹرم اناؤنس ہوتی ہے جس میں آپ کی کنٹینیوٹی چلتی ہے تو اس سے ایک ٹرسٹ کا فیکٹر آتا ہے, تاکہ ہمارے یہاں اگر ابھی کل کو بھی کوئی پالیسی اناؤنس ہو جاتی ہے اور لانگ ٹرم ہو تو کچھ ٹائم لگے گا ایک ٹرسٹ بلڈ کرنے میں, تاکہ لوگوں کی جو ایکسپورٹ ہے وہ امپیکٹ کریٹ ہو ریمیٹنس کی شکل میں. اسکل کے حوالے سے ہمیں اس وقت جو منسٹری اس وقت کام شروع کر دی ہے اس پہ کہ 2 لاکھ لوگوں کو ٹرین کرنے کے لیے جاری, جس پہ ہم لوگ فوکس کر رہے ہیں کہ جو دنیا بھر میں ڈیمانڈ ہے ان کو وہ پڑھایا جائے, کیریکولم پڑھایا جائے, باہر کے ماسٹر ٹرینرز آ کے ایک ماسٹر ٹرینر کی ہماری ایک پاکستان میں کھیپ تیار ہو, کیونکہ ماسٹر ٹرینرز نہیں ہوں گے تو ہم یہاں پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس, سائبر سیکیورٹی پہ کس طریقے سے اپنے لوگوں کو گرو کریں گے. اور ہر سیکٹر, کیونکہ دیکھیں اب آئی ٹی بھی اس کے سب سیکٹرز بہت زیادہ ہو گئے ہیں. اس وقت ہم سعودی عرب ڈیلیگیشن لے کے آئے ہیں, ہماری یہاں پہ بھی جو بات ہوئی ہے ڈفرینٹ سب سیکٹرز میں اس وقت اپرچونٹی ہے لوگوں کی. ہر ملک میں, جاپان ہو, فن لینڈ ہو, سعودیہ ہو, جی سی سی کنٹریز ہوں, اس میں بہت لوگوں کی. تو ہمیں ہمارا جو گولڈ مائن ہے پاکستان کا وہ ہمارے لوگ ہیں, ہماری یوتھ پاپولیشن ہے which is more than 63%. تو اس کے اثرات میں سب سے بڑی رکاوٹ سید احمد صاحب بیسکلی پالیسیز, اور پالیسیز جو ہے وہ ٹیکسیشن کی پالیسیز اور ایکسچینج ریٹ کی پالیسیز, یا جو فلو آف فارن ایکسچینج ہے اس کی پالیسیز جو ہیں وہ ہی یہ 2-3 معاملات جو ہیں وہ گیم چینجر ہو سکتے ہیں. جو میں نے اندازہ لگایا ہے, جو بھی ہمارا ایکسپیرینس ہے اور جو آپ لوگوں کی گفتگو ہے, 2 بڑے مسئلے ہیں, ایک تو ٹیکسیشن ریلیٹڈ پالیسیز اور دوسری ایکسچینج فلو, اور جو ہمارے فارن ایکسچینج رکھنے کی صلاحیت ہے یا جو ان کی اجازت ہے وہ ہونی درکار ہے. کامران خان صاحب, مسائل کی تو لسٹ ہے, مگر جیسے ایکسچینج ریٹ سے ہماری انڈسٹری اتنی زیادہ متاثر اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم لوگ ڈالر میں کماتے ہیں, اور اس میں تھوڑا سا ہمیں کور مل جاتا ہے کہ اپنی ورک فورس کو اس کے اثرات سے شیلڈ کریں. تو جو مسائل ایز آف ڈوئنگ بزنس, کمپلائنس, اور جیسے آپ نے اب اس کے پالیسی کنسسٹنسی نمبر 1 پہ, اس کے لیے جو اسپیشل ٹیکنالوجی زون کا ایک پروجیکٹ تھا وہ ان سارے مسائل کا 1 ونڈو سلوشن ہے. اور اگر وہ پروجیکٹ صحیح طرح سے امپلیمنٹ ہو جائے اور پالیسی کنسسٹنسی مل جائے, اور اسپیشل ٹیکنالوجی زون میں پالیسی کنسسٹنسی بھی مل جاتی ہے بیکاز وہ ایک لمیٹڈ ایریا میں آپ نے فیسیلیٹیشن دینی ہے, وہ پورے ملک میں نہیں دینی, مگر اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ وہ آپ اس کو ایز اوریجنلی پلانڈ اینڈ اسٹریٹجائزڈ اس کو لے کے چلیں.
اگر اس کو بھی ورچوئل STZ کی فارم میں کر دیں گے یا شارٹ کٹس کی طرف جائیں گے تو اس کے بھی سارے جو ریزلٹس ہیں وہ رہ جائیں گے. سو اس وقت دو چیزیں ہمیں چاہیے, ایک تو ہماری پالیسی کنسسٹنسی اور اسپیشل ٹیکنالوجی زون ون ونڈو پروجیکٹ جو ہے وہ میرے خیال میں سارے مسائل کا حل پرووائڈ کرے گا. تو زہیب صاحب, ابھی جو اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے اس میں گروتھ کے راستے کہاں سے بنتے ہیں اور کیسے ہماری جو یہ انڈسٹری ہے, IT انڈسٹری جو ہے, وہ ایکسپینڈ کرے یا گروتھ پہ جائے, یا اس کے اشارے کہاں نظر آ رہے ہیں ہمیں, یا اس کے امکانات ہم کہاں پہ دیکھ رہے ہیں؟ سر اس وقت جو سب سے زیادہ ہمیں جو گروتھ نظر آ رہی ہے اس ریجن کے اندر وہ GCC ریجن میں سعودی عربیہ ہے, جو ان کا ویژن 2030 پروجیکٹ ہے. اس میں بہت اپرچونیٹیز ہیں. ابھی ہم یہاں پہ ڈیلیگیشن بھی لے کے آئے ہیں. یہاں پہ جو یہاں پہ بات چیت ہوئی ہے, لاٹ آف اپرچونیٹیز, IT کمپنیز بھی یہاں موجود ہیں. اسی طریقے سے یہاں پہ اگر ہمارے لیے انیبلمنٹ ہوتی ہے, ہماری ایمبیسی بھی انگیج ہے بہت زیادہ IT میں, تو آئی تھنک یہاں پہ ہمیں ایک بہت بڑا ایریا ہے سعودی عرب میں جو پاکستان کو بہت اپرچونیٹیز ہیں. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں, اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم میں اس وقت بہت کام ہے. اٹس آل اباؤٹ کہ ہماری طرف سے برانڈنگ, مارکیٹنگ, ہماری یہاں پہ کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. ہماری جو پروڈکٹ کمپنیز ہیں, ہماری جو سروسز کمپنی, وہ اپنے آپ کو اس مارکیٹ میں جو اتنا بڑا پائے ہے وہ ایک چھوٹا سا حصہ بھی لیں آپ, $multi trillion کی ٹوٹل ایکسپورٹ ہے اور پاکستان اس میں اس وقت 0.03% کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. تو دنیا بھر میں ڈیمانڈ بہت ہے. اٹس آل اباؤٹ انیبلمنٹ, ہمارے لوگ باہر جائیں, بزنس اپرچونیٹیز کو گین کریں. اور ظاہر ہے اس کا امپیکٹ پاکستان کی ریمیٹنس پہ اسی وقت آئے گا جیسے STZ کا ذکر ہوا. دس از دا واحد مطلب وے. 2-3 سال سے وہ ادارہ بنا ہوا ہے, ابھی تک اس کے انسینٹیوز ہماری انڈسٹری تک نہیں آئے. اس پہ اب جو ہے کافی کام شروع ہو گیا ہے اور اس کا امپیکٹ بہت زیادہ آئے گا, کیونکہ جو ہم پالیسی اور ٹیکسز اور ان سب چیزوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان سب کے رولز میں ہیں ایز اے ون ونڈو آپریشنز. اور ون ونڈو آپریشن کی راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے سید احمد صاحب؟ کیونکہ اب یہ SIFC کا جو نظام تشکیل دیا گیا ہے جس میں IT کو شامل کیا گیا ہے, SIFC کی روح ہی سنگل ونڈو سنگل سٹاپ یہ آپریشن ہے, اسموتھ, فری. تو اس حوالے سے کیا کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے SIFC کے بننے کے بعد آپ کی معلومات میں سید احمد صاحب؟ جی, جو SIFC کی بہت اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ ملک کے ٹاپ موسٹ فورم پہ IT کی امپورٹنس کی ریئلائزیشن آ گئی ہے اور اس کو انہوں نے پرائورٹی ایریا ڈکلیئر کر دیا. تو یہ تو میرے خیال میں بہت ایک اچھی بات ہے. مگر جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے ادارے ہیں, اسٹیٹ بینک, FBR سے لے کر درجنوں ادارے ہیں, یہ ملک میں انڈسٹریل مائنڈ سیٹ سے چل رہے ہیں. جو ایوب دور میں جو انڈسٹریل ریفارم ہوئے اس ٹائم پہ IT ایگزسٹ نہیں کرتی تھی, اور اس کے بعد IT سیکٹر کے لیے نالج اکانومی ریفارمز آج تک نہیں ہوئے اور ہماری بیوروکریسی IT سیکٹر کو سمجھتی نہیں ہے. دیٹ از وائی جب بھی ہم جو گزارشات لے کے آتے ہیں اٹس لائک اے کانسٹنٹ اسٹرگل کہ ہر وقت اسٹیٹ بینک, FBR وہ ہمارا جیسے ایک رسہ کشی چل رہی ہوتی ہے. تو ہمیں جب تک زہیب صاحب یہ بتائیے گا, میں پھر SIFC کی طرف آتا ہوں کیونکہ آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں IT انڈسٹری کو. یہ بتائیے کہ کیا یہ جو اب نیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے SIFC کی, اور ظاہر ہے کہ بہت ہی ٹاپ موسٹ جو پاکستان کی ہیرارکی ہے وہ اس میں ہے, اور کمٹمنٹ نظر آ رہی ہے, ول نظر آ رہی ہے, ون ونڈو آپریشن کی تمام باتیں ہو رہی ہیں, اور بہت ہی میسو اس میں IT پہ فوکس نظر آ رہا ہے. آپ کا کیا فیڈ بیک ہے SIFC اور IT انڈسٹری کے حوالے سے؟ سر اس وقت بہت پازیٹیو وے ہے. SIFC کے آنے سے بہت سارے معاملات جو 2-3 سالوں سے ہم بینگا پاشا بات چیت کرتے تھے وہ ہونا شروع ہو گئے. انشاءاللہ ہمیں سننے میں آئے 1-2 دن میں ہمیں انقریب ایک تھوڑی سی پالیسی ریلیکسیشن میں انشاءاللہ ایک گڈ نیوز آ رہی ہے, جو خاص طور پہ ہم بات کرتے تھے کہ ہمیں آؤٹ ورڈ ریمیٹنس اگر بھیجنی ہے تو ہمیں یہ اسٹیٹ بینک کے فارم نہ بننا پڑے, جس طرح لوکل ٹرانزیکشنز کے لیے آپ کی ہوتی ہیں انٹرنیٹ بینکنگ, اسی طرح آؤٹ ورڈ ریمیٹنس کے لیے بھی ہونے چاہیے. تو یہ چیز بھی بہت ضروری ہے جو ہونی چاہیے. SIFC کا رول دیکھیں جو مجھے سمجھ میں آیا ہے, اور انڈسٹری کو جو ہمارے بیوروکریسی چیلنجز تھے وہ تھے, لیکن سر موونگ فارورڈ اس میں جو جس طرف ڈائریکشن جا رہی ہے اور جس پہ زیادہ کام ہو رہا ہے وہ ڈیجیٹلائزیشن پہ ہو رہا ہے, کیونکہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن جو حکومت کے اندر ہے, بیوروکریسی ہیں وہ, اور جو سسٹم ہے سارا ہمارا, خاص طور پہ IT کو اگر ہم فیوچر پہ فوکس کر رہے ہیں تو ان اداروں میں FBR ہو, اسٹیٹ بینک ہو, SECP ہو, یہ پرسن ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے, یہ سسٹم ڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. اور سسٹم ڈیپینڈنٹ تبھی ہوگا
جب ان ساروں میں ڈیجیٹلائزیشن ہو جائے گی، سارے آپس میں انٹیگریٹڈ ہوں گے، تو اس میں بہت تیزی سے کام شروع ہو گیا، جس میں ظاہر ہے نادرا کا بھی بڑا رول ہے، SCCB کا بھی بڑا رول ہے، اور FBR کو، ان لوگوں کو آپس میں کنیکٹ ہونا ہے. تو جو ہم نے دیکھا اس میں بہت ہی پازیٹیو وے میں چل رہے ہیں، اور اس میں جو امید ہے اور جو ہم بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ اس کی جو اسٹیٹ نے رسپانسبلٹی لی ہے، اس کی کنٹینیوٹی اور لانگ ٹرم پالیسی جو ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ ہو. کیونکہ دیکھیں باہر کے جو انویسٹرز جی ہیں ہاں، وہ بھی بہرحال دیکھتے ہیں ایک کہ بہت ہماری اچھی ڈیولپمنٹ ہے، اور آپ کا جو فیڈ بیک ہے وہ یقیناً انپریسیڈنٹڈ ہے چیزیں اس لحاظ سے کہ اتنا پازیٹیو اسٹیٹ کا رسپانس ہائیسٹ لیول پر، اور پھر ظاہر ہے کہ اس میں ملٹری ہیرارکی، ٹاپ ہیرارکی جو ہے اس نے ذمہ داری لی ہے SIFC کی، اور یہ پاکستان کے لیے بہرحال معیشت کے لیے ایک کنسیو یہ کیا گیا ہے کہ یہ گیم چینجنگ منصوبہ ہو، اور IT انڈسٹری کے حوالے سے بھی یہ ایک انشاءاللہ بہت بہتری آئے گی. اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ خصوصی پروگرام جس میں آج ہم پاکستان کی ایکسپورٹس کو درپیش مسائل، پاکستان کے ایکسپورٹس سے منسلک پوٹینشل، اور پاکستان کی ترقی کی راستے میں اگر ایکسپورٹس میں بہتری آ جائے تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، پورا کایا پلٹ سکتی ہے پاکستان کی معیشت کی، اگر پاکستان کی ایکسپورٹس کا جتنا پوٹینشل ہے وہ پورا کا پورا ہم ہارنس کر لیں، اور کسی صورت سے سرکاری مراد پر قائم ایکسپورٹ کی انڈسٹریز کو ہم ختم کریں یا سرکاری مراد کو ہم ان سے منہا کریں، اس کے باوجود ایکسپورٹس ترقی کریں تو پھر کیا بات ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ.